بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایس آئی آف انڈیا کی تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے، اس سلسلے میں میں ماضی میں کچھ دور تک پہلے جاؤں گا، پھر انشاءاللہ ایس آئی او کی تشکیل کے مراحل وغیرہ پر گفتگو ہوگی۔ ہندوستان میں تحریک اسلامی ہند کا جو تصور پیش ہوا، یہ تحریک کے لوگ جانتے ہیں کہ ترجمان القرآن میں اس تحریک کے سلسلے میں چیزیں آنی شروع ہوئیں، اور ابتدا سے ہی چونکہ اس میں علمی چیزیں آ رہی تھیں، اس لیے پڑھے لکھے لوگ اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان اور طالب علم حضرات ترجمان القرآن سے استفادہ کر رہے تھے۔ اس وقت سے ہی گویا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں اسلامی نشاط ثانیہ اور اسلامی تحریک کا تصور زیادہ بہتر طور سے نمایاں ہونے لگا۔ چنانچہ یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں اور مختلف جگہوں پر ہندوستان کی یونیورسٹیز میں، حیدرآباد اور مختلف علاقوں میں، عثمانیہ یونیورسٹی میں جو اس وقت طلباء تھے اور اساتذہ تھے، ان کے درمیان اس تحریک کا تصور نمایاں ہونے لگا، ابھرنے لگا، لیکن اس وقت تک کوئی جماعت یا تنظیم کا تصور باقاعدہ نہیں آیا تھا۔ تو اس طرح گویا طلباء برادری بھی شروع سے اور نوجوان شروع سے ہی اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ تحریکوں کا یہ خاصہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں بالعموم نوجوان طبقہ ہی آگے آتا ہے، کیونکہ وہ مصلحتوں سے آزاد ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تصور مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ترجمان القرآن میں پیش کرنا شروع کیا، تو اس نے سب سے پہلے نوجوان طبقے کو ہی اٹریکٹ کیا، اور اس میں بھی پڑھا لکھا حلقہ اور اساتذہ اور طلباء کا حلقہ پیش رہا۔ اور جب 1941 میں باقاعدہ ایک اجتماعی شکل کی بات پیش کی مولانا نے، تو سب جمع ہو گئے۔ اس وقت جو چنندہ لوگ تھے، جو تحریک سے قریب آ چکے تھے ذہنی طور پر، وہ سب جمع ہوئے اور 75 افراد کی ایک ٹیم گویا ایک اجتماعی شکل بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ وہ ابتدا تھی، آغاز تھا، بہت ہی مختصر سا، اور لوگوں کے تصور میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ جو تحریک 75 افراد سے شروع ہوئی ہے، یہ کتنی دنیا میں پھیلے گی، کتنے اثرات اس کے پیدا ہوں گے، اس ملک میں کیا مقام حاصل کرے گی، اور یہ اس کے کتنی شاخیں مختلف حیثیتوں میں کام کریں گی، یہ سب اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اخلاص نیت کے ساتھ جو لوگ شریک ہوئے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کی تگ و دو کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، کد و کاوش کی وجہ سے، اور ان کی علمی، فکری اور عملی جدوجہد کی وجہ سے یہ تحریک بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ تو شروع سے ہی
جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے طلبہ اس سلسلے میں ایک رول ادا کرتے رہے. میں دیگر طبقوں کے سلسلے میں یا دوسرے لوگوں نے جو اس سلسلے میں کارنامہ انجام دیا ہے، کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، ان پر اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا موضوع عیسائیوں ہے. اس لیے اس کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ شروع سے ہی اگر دیکھا جائے تو طلبہ میں تحریک کا نفوذ شروع ہو گیا بالکل ابتدائی دور سے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ میرا وطن چونکہ بہار ہے، تو بہار کے ہمارے پرانے ایک رفیق جناب حسنین سید صاحب مرحوم، جن کے مکان پہ مولانا مودودی علیہ رحمہ تشریف لائے آزادی سے پہلے، وہاں جو اجتماع ہوا دربھنگا میں، اس میں حسنین سید صاحب کے دولت کدے پر وہ شریک ہوئے، اور وہاں بہت سے لوگ شریک ہوئے کارکنان کی حیثیت سے، ارکان کی حیثیت سے. اس موقع پر یہ حسنین سید صاحب کی یاد اس لیے مجھے آئی کہ وہ اس وقت متاثر ہوئے مولانا مودودی کی تحریروں سے جب وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک طالب علم تھے، اور انہوں نے طالب علمی کے دور میں خاصا کام یہاں اس کالج میں بھی کیا اور کالج سے باہر بھی جہاں کہیں طلبہ انہیں ملے وہاں کیا. یہاں تک کہ طالب علمی کے دور میں ہی وہ دلی سے لے کے میرٹھ تک جہاں جہاں ایسے نوجوان اور طلبہ تھے جو اس تحریک کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ دلچسپی رکھتے تھے، ان سے ربط رکھا. اور بعد میں مولانا مودودی کو جب ایک خط لکھ کر اس بات کی طرف متوجہ کیا، اس وقت جماعت قائم نہیں ہوئی تھی، کہ آپ بھی دوسروں کی طرح صرف اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کریں گے یا کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں، تو مولانا مودودی نے ان کے جواب میں یہ لکھا کہ ہم نے ایک جماعت قائم کر لی ہے، اور اب اس نے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے، اور میں نے آپ کو اس کا بھی رکن بنا لیا ہے. یعنی وہاں کوئی درخواست کی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مولانا مودودی نے ان کی نبازی دیکھیے، ان کی فرد شناسی دیکھیے کہ وہ سمجھ گئے کہ اس شخص کے اندر گویا تحریک کا پورا شعور موجود ہے. تو انہوں نے کہا اس اپنے خط میں کہ میں نے آپ کو رکن بنا لیا ہے، اور اب آپ کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں مشرقی یو پی سے لے کر آسام تک کی. وہاں کوئی نہیں تھا اس وقت، افراد نہیں تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اب میں آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ آپ مشرقی یو پی، بہار، بنگال، آسام، یہ ان سب علاقوں میں کام کریں. تو بہرحال انہوں نے جو کام کا آغاز کیا وہ زیادہ تر طلبہ و نوجوانوں ہی میں کام شروع ہوا، اور ایسی ہی ملک کے مختلف حصوں میں جو جماعت قائم ہوئی تھی 1941 میں، اس کے نتیجے میں مختلف حصوں میں کام ہوا. تو دور اول میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات نمایاں ملے گی کہ طلبہ اور نوجوان ہی اس میں پیش اس وقت رہے. ان کی باقاعدہ کوئی تنظیم الگ سے نہیں تھی، ابھی تو جماعت اسلامی قائم ہو رہی تھی، لیکن ابتدا سے ہی وہ گویا اس میں شریک ہو گئے. اب خود آپ دیکھیے مولانا ابواللیث علیہ رحمہ آزادی کے بعد امیر جماعت ہوئے ہندوستان کے، اور جس وقت وہ امیر جماعت ہوئے اس وقت ان کی عمر کم و بیش 35 سال تھی، یعنی وہ نوجوان تھے. اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ طالب علم تھے، نوجوان تھے، اس حیثیت سے کام کر رہے تھے، رکن کی حیثیت سے. جب امیر جماعت ہوئے تو وہ ہوئے. مولانا مودودی نے خود جس وقت اس کام کا آغاز کیا اس وقت نوجوان تھے. تو اور طالب علمی کے دور سے تھوڑی ہی دن پہلے نکلے تھے جو باقاعدہ تحریک کی شکل میں آئی، لیکن اپنے کام کا آغاز تو انہوں نے کم عمری میں طالب علمی کے دور میں شروع کر دیا تھا. 17 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ الجہاد فی الاسلام انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور 21 سال کی عمر تک اسے مکمل کیا. اور یہ سارے مضامین ان کے جو ہے وہ اخبار کے ان کے ایک مضمون کے حصے سے آتے رہے تسلسل کے ساتھ 3-4 سال تک. تو یہ عمر پوری عمر جو ہے طالب علمی کی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ تحریک تو ایک طالب علم کے ہی ذہن کی گویا تصویر تھی، اور جو لوگوں کے سامنے آئی، اور اس پر پوری چھاپ گویا طالب علم کی رہی ہے. اب دیکھیے جب جماعت قائم ہو گئی اور جماعت کی تقسیم بھی ہو گئی،
ہندوستان پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. مولانا مودودی یہاں سے تشریف لے گئے تو مولانا ابواللیث صاحب جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالکل نوجوانی میں وہ امیر جماعت ہوئے، اور پھر پوری جماعت نے اس وقت اثر نو ہندوستان میں کام کی جو جدت کی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو بیشتر ایکٹیو لوگ نوجوان تھے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کچھ بزرگ بھی تھے، اور لیکن تعداد زیادہ نوجوانوں کی تھی. اور ظاہر ہے کہ کند ہم جنس کی جو بات ہوتی ہے کہ بھائی آدمی ہم جنس سے ہی بات کرتا ہے زیادہ، تو جو لوگ نوجوان اس تحریک میں آئے تھے، اور زیادہ تر نوجوان ہی آئے تھے، پڑھا لکھا حلقہ آیا تھا، تو اس نے اپنے ہی حلقوں میں کام شروع کیا. اسی لیے جماعت کے بارے میں بھی یہ تاثر بیان کیا جاتا رہا عرصے تک کہ یہ گویا پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، اسی حلقے میں صرف کام کرتی رہی ہے. حالانکہ کام اس نے شروع سے ہی کسی خاص ایک حلقے میں نہیں کیا، ہر حلقے میں کرنے کی کوشش کی. البتہ پڑھے لکھے حلقے میں اس توجہ زیادہ کی، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہیں سے اس کو افراد ایسے مل سکتے تھے جو گویا زیادہ کام لوگوں کو کی ذہن سازی کا کر سکتے تھے. اس لیے زیادہ توجہ ان پر رہی، اور اسی وجہ سے گویا طلباء پر بھی توجہ زیادہ رہی، یونیورسٹیز پر توجہ زیادہ رہی، جامعات پر توجہ زیادہ رہی، دارالعلوموں پر توجہ زیادہ رہی. تو ہر جگہ گویا علمی حلقے میں کام الحمدللہ ہوتا رہا. اب جب جماعت نے باقاعدہ شیپ لے لیا، مختلف جگہ کام ہوئے، اور بڑے بزرگ خواتین سب آنے لگے، نوجوان بھی اس میں شریک تھے، تو آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد یہ تصور سامنے آتا گیا کہ اب جو ہے بڑے جو نوجوان تھے اب بزرگ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ طلباء کی بھی کوئی الگ سے ان کا کوئی حلقہ ہو. تو یہ پہلا تصور گویا بہت پہلے آیا کہ جماعت کے اندر جو ہے ایک شعبہ طلباء کا بھی قائم ہونا چاہیے. تو یہ جو تصور آیا، جگہ جگہ یہ تصور ابھرا. یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فکری ہم آہنگی پائی جاتی ہے، تو جہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سب نے سر جوڑ کر یہ سوچا ہو اور یہ طے کیا ہو کہ طلباء کی کوئی الگ ان کی کوئی شاخ بھی ہو یا ان کا کوئی حلقہ بھی قائم ہو، بلکہ یہ مختلف جگہوں پر خود ہی یہ تصور لوگوں کے ذہن میں آیا کہ اب جب کہ جماعت ڈیولپ کر رہی ہے، اس میں بزرگ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو طلباء کا جو سیکشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور طلباء اور نوجوانوں کے لیے ایک شعبہ الگ سے ہو تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا. اور وہاں سے ہمیں افرادی قوت چونکہ شروع سے ہی ملی ہے، اس لیے کیوں نہیں اس کو بھی آرگنائز کیا جائے. تو مقامی سطح پر اس سلسلے میں لوگوں نے توجہ کی اپنے اپنے طور سے. میں نے عرض کیا یہ کوئی سوچی سمجھی پوری آل انڈیا اسٹریٹجی نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو مقامی سطح پر لوگوں نے اس سلسلے میں غور و فکر کر کے اپنے طور سے کام شروع کیے، اور مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے حلقے قائم ہونے شروع ہو گئے. تو اس سلسلے میں یہ جو کنسیپشن ہے کہ آل انڈیا تنظیم کا، یہ تو بہت بعد میں آیا ہے. پہلے جو ہے یہی مقامی سطح پر تنظیمیں قائم ہوتی رہیں. اس کے بعد جب بعض حلقوں میں مقامی سطح پر کئی تنظیمیں قائم ہوئیں تو وہاں یہ آواز بھی اٹھنے لگی کہ کیوں نہیں اسے اسٹیٹ لیول پر، ریاستی سطح پر قائم کیا جائے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ بہار میں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ سوچا گیا کہ بھئی مقامی سطح سے اٹھ کر علاقائی سطح پر کوئی تنظیم اس کی قائم ہو جائے، کوئی حلقہ قائم ہو جائے طلباء کا. چنانچہ حلقہ طلباء متفقین جماعت اسلامی پٹنہ تھا، یعنی میں پٹنہ سے کرنے والا ہوں، تو پٹنہ میں ایک مقامی شاخ تھی، اور وہ جو ہے گویا جماعت کے متفقین میں سے جو طالب علم تھے ان پر منحصر وہ تنظیم بنی تھی. ہم لوگوں کا یہ خیال ہوا وہاں بہار کے اندر کہ بھئی کیوں نہیں اس کو اور وسعت دی جائے، اور اس کو وسعت دے کر ایک طرح سے علاقائی سطح پر غور کیا گیا. اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے حلقے میں ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب مرحوم جو وہاں کے امیر حلقہ بھی ہوئے ایک زمانے میں، وہ بڑی اچھی مربیانہ صلاحیت رکھتے تھے اور فنا فی التحریک تھے. انہوں نے گویا اس سلسلے میں
یہ پٹنہ میں بھی اس کی کوشش کی کہ طلباء کا شعبہ قائم ہو جائے، طلباء کا حلقہ قائم ہو جائے، اور پھر جب وہ مقامی امیر تھے تو اس حلقے کو، اس شعبے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور گرچہ وہ مقامی امیر تھے لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی ان کو طلباء کے کاموں سے جو دلچسپی تھی، اور یہ جماعت میں بالعموم بہت سے لوگوں کو تھی، تو ان کے اندر، بہار کے اندر یہ بات خوبی تھی کہ ضیاء الدولہ صاحب جیسی شخصیت ملی تھی جو بہت ہی سائنٹیفک ذہن بھی رکھتے تھے اور اچھی علمی صلاحیت بھی رکھتے تھے، نوجوانوں اور طلباء کو متاثر کرنے کی صلاحیت تھی، تو طلباء کو انہوں نے اپنے مقام پر پٹنہ میں آرگنائز کر دیا، لیکن یہیں تک محدود نہیں رکھا۔ گرمی کی تعطیلات میں، چھٹیوں میں، وہ عام طور پر جب طلباء فارغ ہوتے تھے تو وہ بہار میں، چونکہ سب سے بڑی جماعت پٹنہ کی تھی تو اس لیے معروف تھی، تو وہ امیر مقامی پٹنہ کی حیثیت سے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر خطوط لکھتے تھے امراء مقامی کو، اور یہ کہتے تھے گرمی کی چھٹی ہے، اپنے یہاں سے 1-2 طلباء کو، اور جن کو بھی آپ بھیج سکتے ہوں، ایک فلاں جگہ بھیجیے، تو وہ ایک کیمپ گرمی کی چھٹیوں میں طلباء کا لگاتے تھے اس وقت، اور اس میں گویا پورے بہار سے لوگوں کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، 40، 45، 50 جتنے بھی طلباء آ گئے ان کا وہ ہفتہ 10 روز کا کورس چلاتے تھے، اور اس طرح وہ طلباء کو کی اچھی خاصی ذہن سازی ہو جاتی تھی، تو جگہ جگہ طلباء کے گویا حلقے مقامی سطح پر بہار میں بھی قائم ہونے لگے، دوسری ریاستوں میں بھی اسی طرح قائم ہوئے ہوں گے۔ تو اب جو یہ تصور وہاں بڑھا، اتفاق سے وہ ناظم علاقہ بنائے گئے کچھ دنوں کے بعد، پٹنہ کمشنری کے، پٹنہ کمشنری کہلاتی تھی پہلے، اب علاقہ کہلانے لگا جماعت میں، تو وہ اس کے جب ناظم بنائے گئے تو انہوں نے پوری کمشنری کی سطح پر طلباء کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ ان کو ایک تنظیمی حیثیت دی، تو وہ اس وقت بھی جو ہے وہ گیا حلقہ طلباء گویا جماعت اسلامی کے نام سے مختلف جگہ پر اس کے مقامی شاخیں قائم ہوئیں، اور ان کو گویا کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیا گیا کہ وہ ان سب مقامی شاخوں کو کوآرڈینیٹ کرے۔ ابھی کوئی باقاعدہ علاقائی سطح پر کوئی تنظیم قائم نہیں ہوئی۔ تو جب یہ سلسلہ ہوا، جگہ جگہ ہمارے روابط بھی کچھ مختلف جگہوں پر ہونے لگے، اور جہاں جہاں طلباء کام کر رہے ہیں، دلچسپی ایک دوسرے کو ہوئی، ایک دوسرے کے تجربات سے لوگ شیئر کرنے لگے، اور یہ گویا سلسلہ بڑھنے لگا ہندوستان میں مختلف مقامات پہ۔ یہ بہار کے اندر چونکہ میں رہا، اس وقت طالب علم بھی تھا، تو ہم لوگ وہاں جو بھی حلقہ طلباء سے متاثر تھے ان کی یہ سوچ ہوئی کہ ہم کیوں نہیں اسے ریاستی سطح پر اب اس کو باقاعدہ قائم کریں، کیونکہ ہمارے کئی شاخیں مختلف شہروں میں اور بعض چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی قائم ہونے لگی تھی، تو ہمارا یہ خیال ہوا کہ اب کمشنری تک اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پٹنہ کمشنری سے باہر بھی، پٹنہ علاقے سے باہر بھی لوگوں میں کام شروع ہو گیا ہے طلباء میں، تو کیوں نہیں اس کو اور آگے بڑھا کر کے اسٹیٹ لیول کا کیا جائے۔ اس وقت چونکہ جماعت کے اندر ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا، اور نہ یہ تصور تھا کہ ہر ریاست میں قائم کیا جائے گا، تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ تجویز رکھی کہ بھئی امیر حلقہ کے سامنے اس وقت انیس الدین احمد صاحب مرحوم امیر حلقہ تھے، اور اپنے کمشنری کے ناظم، اپنے علاقے کے ناظم ڈاکٹر ضیاء الدولہ صاحب کے سامنے کہ بھئی ایسی کوئی تنظیم بنے۔ ضیاء الدولہ صاحب چونکہ طلباء میں کام سے خصوصی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ضرور بننی چاہیے، انہوں نے اتفاق کر لیا، لیکن امیر حلقہ کو تردد یہ تھا کہ بھئی ایک نیا کام، ایک نیا انداز، پوری ریاست کی تنظیم کس طرح قائم ہوگی، کیا ہوگا، کتنا کنٹرول ہوگا، کس طرح چلے گی، یہ مختلف سوالات انہوں نے ہم لوگوں سے بھی کیے، ان کے ذہن میں بھی ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس پر غور کیا جائے گا، آپ جو ہے گویا یہ کریں کہ اس طرح کا کوئی نقشہ بنائیں۔ ہماری گفتگو گیا اس سلسلے میں جو مہینوں سالوں کچھ دنوں تک چلتی رہی، اور اس دوران جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ریاستی سطح پر تنظیموں کے قیام کی کوشش کی جائے، نہیں بلکہ اس وقت نہیں، اس وقت تو ہم سے انیس الدین صاحب نے یہ کہا کہ ایسا کوئی دستور بنا کے لاؤ، کوئی جس سے معلوم ہو کہ ریاست کی سطح پر جو تنظیم بنے گی اس کی کیا حیثیت ہوگی، کس طرح کی ہوگی،
اور کیسے وہ جماعت کے کنٹرول میں رہے گی، کیا ہوگا، یہ سب باتیں جو ہے تم لوگ بنا کر کے ایک تصور پہلے لاؤ، پھر دیکھیں گے اس کو۔ تو ہم لوگوں نے اس پر بیٹھ کر کچھ چند منتخب لوگوں نے اس پر کام کیا اور دستور بنایا، اور دستور میں 2 طرح کی چیزیں رکھی آلٹرنیٹیو کے ساتھ، کہ اگر جماعت کہ ہر جگہ جماعت کے شعبے کی حیثیت سے یہ کام کرے تو پھر اس کا نام حلقہ طلبہ جماعت اسلامی ہند حلقہ بہار رکھا جائے، اور اس میں ہم نے گویا ہر جگہ جماعت کی مقامی یونٹ سے حلقہ طلبہ کی مقامی یونٹ کو جوڑنے کی کوشش کی۔ تو اس ایک دستور وہ بنایا پورا کہ جماعت اسلامی کے تحت جو حلقے ہیں ان کو پورے بہار کی سطح پر کیسے منظم کیا جائے اور کیسے ایک دستور کے تحت انہیں لانے کی کوشش کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک دستور اور بنایا جس میں جماعت کے تحت براہ راست نہ ہوں لیکن جماعت کی سرپرستی اسے حاصل رہے، تو اس کی شکل کیا ہو، ان کو ایک آزادی بھی رہے، تو اس کا نام ہم لوگوں نے حلقہ طلبہ اسلامی بہار رکھا۔ جماعت اسلامی سے ہٹا دیا اور پھر اس کے مطابق تمام دستور کی مختلف شقوں کو رکھا، جس میں ایک طرح کی آزادی بھی تھی اور ایک طرح کی سرپرستی بھی تھی۔ یہ دونوں دستور بنا کر کے ہم لوگوں نے امیر حلقہ کو پیش کیا۔ تو اس وقت گویا یہ 70s کی بات ہے، اور بلکہ 70s کے شروع کی کہیے، تو یہ بات جو ہے سمجھیے 72 وغیرہ کی ہوگی، 1972 وغیرہ کی۔ اس وقت انیس صاحب مرحوم اسے لے کر انہوں نے کہا ہم اس پر مشورے کریں گے، مرکز میں ہی مشورے کریں گے۔ تو مرکزی شورا کے اجلاس میں وہ تشریف لائے اور دستور کی دونوں کاپیاں لے کر وہ یہاں آ گئے۔ ہم لوگوں کے پاس ایک رف نوٹ رہا، باقی ہم نے حوالے کر دیا تھا دونوں کاپیاں ان کے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے، شورا کے اجلاس میں شریک ہوئے، اور شورا کے اجلاس کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور تمام ارکان شورا کے درمیان ہی موجود رہتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو وہ ہم لوگوں کا وہ پورا وہ جو منصوبہ تھا وہ کچھ دن کے لیے وتھیلڈ ہو گیا، وہ رک سا گیا وہ۔ اب ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد امیر حلقہ کا انتخاب ہوا نیا پھر ہوا، تو ضیاء الہدیٰ صاحب ہی ہو گئے امیر حلقہ۔ تو ہم لوگوں کے لیے تو یہ بات خوش آئند تھی کہ وہ ہوئے ہیں تو بہت جلد پرمیشن مل جائے گا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اس دستور کو پھر مرتب کر کے ایک شکل دے کر کے اثر نو اس کی فیئر کاپی ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب کے حوالے کی کہ اس نقشے پر ہم لوگ بہار میں پورے بہار کی سطح پر ایک تنظیم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی شورا بلا کر اسے وہیں پاس کر دیا، اس کی منظوری پر مرکز سے حاصل کر لی۔ تو پہلی مرتبہ پورے ریاستی بنیاد پر بہار میں حلقہ طلبہ قائم ہوئی، یعنی طلبہ کی تنظیم قائم ہوئی۔ اور ویسے مختلف جگہوں پر تنظیمیں قائم تھیں، مثلاً آندھرا پردیش میں بعض جگہوں پر تھیں۔ تو پہلے تو وہاں بھی حلقہ طلبہ جماعت اسلامی حیدرآباد کے نام سے تھی، اور اس طرح بعض دوسری جگہوں پر جیسا میں نے عرض کیا کہ مقامی سطح پر کام کر رہی تھی۔ بعد میں وہاں انہوں نے SIU کے نام سے، اسٹوڈنٹ اسلامک یونین کے نام سے ایک کام شروع کیا، اور جگہ جگہ وہ بھی قائم کرنے لگے۔ تو آگے بڑھ کر پھر تمل ناڈو نے بھی اس کی کوشش کی اور SIC کے نام سے وہاں ایک گویا پورے اسٹیٹ کے لیول پر قائم کرنے کی کوشش کی، گرچہ پورے اسٹیٹ پر تھی نہیں لیکن چند جگہوں پر تو اس کو اسٹیٹ کی شکل دینے کی کوشش کی اسٹوڈنٹس اسلامک سرکل کے نام سے۔ اس طرح مہاراشٹر میں بعض جگہوں پر، شولاپور میں اور مختلف مقامات پر وہاں قائم ہوئے۔ کرناٹکا میں بھی بیدر اور بعض علاقوں میں اس سلسلے میں کام ہوا، اور وہاں بھی حلقہ طلبہ کے نام سے وہاں کام کا آغاز ہو گیا۔ کیرلا میں چونکہ جماعت کی ایک بڑی تنظیم وہاں تھی شروع سے ہی، اس لیے وہاں بھی گویا طلبہ کی یہ تنظیم وہاں اس طرح شیپ لینے لگی اسٹیٹ لیول کی، اور ISL کے نام سے، اسٹوڈنٹس اسلامک لیگ کے نام سے انہوں نے قائم کیا۔ تو
وہ جو ہے SIL یا SIL شاید تھی، جس کے نام سے اسٹوڈنٹس اسلامک لیگ کے نام سے انہوں نے قائم کر دیا۔ اس طرح کیرلا میں بھی ہو گئی، کرناٹکا میں بھی کچھ شیپ اختیار کرنے لگی، اور ہمارے آندھرا پردیش میں جو تلنگانہ آندھرا پردیش کا یونائٹڈ تھا اس وقت، اس میں تمل ناڈو میں، بہار میں، مہاراشٹر کی کچھ شاخوں میں، اتر پردیش میں جب حلقہ طلبہ وہاں بہار میں قائم ہو رہا تھا اور وہاں ایک شکل سی بن گئی تھی، اس وقت سید حامد حسین صاحب مرحوم کو، جو اس وقت کے امیر حلقہ تھے اتر پردیش کے، ان کو ہم لوگوں نے دعوت دی تھی اپنے یہاں پروگرام میں۔ بہار کے لیول کا ایک ہم نے طلبہ کا ایک پروگرام رکھا تھا، اس میں ان کا خطاب عام رکھا، تو سید حامد حسین صاحب مرحوم تشریف لے گئے، اس میں امیر حلقہ تھے وہ اتر پردیش کے، اور اس پروگرام کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو وہ آئے، انہوں نے یہاں لوگوں سے مشورہ کیا، لیکن یہاں جو شکل بن رہی تھی وہی مقامی سطح پر جگہ جگہ طلبہ اور نوجوانوں کی تنظیم مختلف ناموں سے، الگ الگ ناموں سے مقامی سطح پر چونکہ قائم ہوئی تھی، الگ الگ ناموں سے کام کر رہی تھی۔ تو حامد حسین صاحب مرحوم نے اس کو مربوط کرنے کے لیے ایک رابطہ کمیٹی ان کی بنا دی کہ یہ کوآرڈینیٹ کرے گی، اور راؤ عرفان صاحب مرحوم جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے، پھر بعد میں USA میں رہے اور وہیں انتقال ہوا، وہ ان کو رابطہ کمیٹی کا ذمہ دار بنا دیا، کنوینر بنا دیا۔ تو اس طرح وہ پورے یہ ہوا۔ انہوں نے رابطہ کمیٹی کے ذریعے تمام طلبہ تنظیم میں اور نوجوانوں کی تنظیمیں جہاں جہاں تھیں ان کو ایک جگہ کانپور میں جمع کرایا اور ہمیں دعوت دی، یعنی بہار کی تنظیم کو اس وقت جو شکل اختیار کر رہی تھی، پورے طور پر تو نہیں ہوئی تھی لیکن ہو گئی تھی تقریباً۔ کوآرڈینیٹر اس زمانے میں تھا، ابھی ناظم وغیرہ نہیں مقرر ہوا تھا، تو دعوت دی۔ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر جاوید اختر تھے جو اب UK میں رہتے ہیں، اور ایک ظفر امام انجینئر صاحب تھے جو ابھی ہمارے پچھلی میقات میں جھارکھنڈ کے امیر حلقہ رہے، اور میں تھا۔ ہم تینوں کو انہوں نے دعوت دی کہ آؤ یہاں کانپور کے اجتماع میں شرکت کرو اور یہاں لوگوں کی ذہن سازی کرو کہ اتر پردیش کی تنظیم باقاعدہ اتر پردیش لیول کی بھی یہاں بھی حلقہ قائم ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہاں ہم لوگ گئے، وہاں 3 دن رہے، گلے ملے، لوگوں سے باتیں کی، اور وہاں بھی ذہن سازی اس کی شروع ہو گئی۔ یہ جو ذہن سازی ہوئی، اس وہاں جو لوگ آئے تھے اس میں وہ لوگ بھی تھے جو اچھے خاصے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں منصور آغا صاحب یہاں جرنلسٹ ہیں، یہ بھی موجود تھے اس اجتماع میں، اور یہاں بھی گویا وہ بھی علی گڑھ میں طلبہ تنظیم سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ بات میں عرض کرنی آپ سے بھول گیا، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ علی گڑھ چونکہ ایک مرکز رہا شروع سے، میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں تحریک کا لوگوں کو وہاں طلبہ جڑتے رہے، تو ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب اور ڈاکٹر فضل الرحمان فردی صاحب، یہ لوگ جس زمانے میں علی گڑھ میں طالب علم تھے، تو ان لوگوں نے وہاں SIO کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی۔ یہ جو SIO ہماری اب آل انڈیا ہے، SIO کے نام سے انہوں نے اس وقت علی گڑھ میں ایک تنظیم قائم کی، علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کی۔ تو SIO کی اوریجن ایک طرح سے آپ وہاں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، وہاں سے بھی اس کا وہ مل جاتا ہے سلسلہ۔ تو بہرحال نجات صاحب وغیرہ نے اس تنظیم کو شروع کیا تھا اور وہ چلتی رہی، یعنی وہ اس کا سلسلہ چلتا رہا، وہاں کام ہوتا رہا SIO کے بینر میں، یہاں تک کہ وہاں کانپور میں جو لوگ شریک ہوئے اس میں یہ سب SIO ہی سے متعلق تھے۔ منصور آغا صاحب تھے، پروفیسر مقیم الدین جو وہاں ہوئے علی گڑھ یونیورسٹی میں، یہ اسی سے متعلق تھے۔ SIO کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت وہ پروفیسر مقیم الدین، اور وہ بھی شریک ہوئے تھے وہاں اس اجتماع میں۔ اور ہمارے ڈاکٹر احمد اللہ صدیقی صاحب جو جرنلزم کے میدان کے آدمی ہیں، امریکہ کے ایک نامور یونیورسٹی سے میں پروفیسر رہے جرنلزم کے، اب حال ہی میں ریٹائر کیا انہوں نے، تو وہ بھی جو ہے SIO کے سیکریٹری تھے وہاں اس وقت علی گڑھ میں، اور یہ بڑی ایکٹیو اور مؤثر
تنظیم اس وقت تھی، یو پی کی سب سے زیادہ سمجھیے کہ وہ طاقتور تنظیم تھی، اپنی فکری لحاظ سے بھی بہت وہاں طلبا چونکہ علی گڑھ یونیورسٹی کو ان کو میسر تھے اور باصلاحیت لوگ تھے، اور انہوں نے بھی مربوط رکھنے کی کوشش کی. اور راؤ عرفان صاحب بھی وہیں پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو اس وقت تک تو نجات صاحب وغیرہ سب پروفیسر تھے. یہ لوگ جو ہے راؤ عرفان صاحب اس کو مربوط کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس میں علی گڑھ کی عیسائیوں کی ٹیم نے بھی خاصا رول ادا کیا. تو یہ جو کانپور میں یہ اس کی کوشش ہوئی اور ایک طرح سے یہ باتیں ہوئیں، ان حضرات کے ذہن میں بالکل ایک دوسری ہی تجویز سامنے آئی. یہ ہمارے جو عیسائیوں علی گڑھ کے لوگ تھے، انہوں نے یہ بات رکھنی شروع کی، کیوں نہیں آل انڈیا تنظیم قائم کی جائے طلباء کی کیوں نہیں آل انڈیا تنظیم قائم ہو. تو یہ طلباء اور نوجوانوں کی یہ تصور وہاں شروع ہوا. اور جب یہ تصور ہوا، چونکہ بہار میں تنظیم قائم ہو چکی تھی اور مختلف حلقوں میں بھی کچھ نہ کچھ شیپ لے رہی تھی، تو انہوں نے، لیکن سب سے زیادہ چونکہ باقاعدگی کے ساتھ ایک دستور کے تحت پہلی تنظیم بہار میں قائم ہوئی تھی، اس لیے اس وقت بہار کی تنظیم مضبوط تھی سب سے زیادہ. تو ان حضرات نے اس کی کوشش کی کہ بہار کی تنظیم اس بات سے اتفاق کر لے اور پھر اس کو آل انڈیا شیپ دینے کی کوشش کی جائے. تو وہیں عیسائیوں کے دفتر میں جو شمشاد مارکیٹ میں تھا علی گڑھ میں یونیورسٹی کے قریب، وہیں گویا اس سلسلے میں کوششیں شروع ہوئیں، مختلف میٹنگز ہوتی رہیں، اور ان تمام میٹنگز میں میری شرکت بھی ہوتی رہی اس کے ساتھ کہ بھئی ایک آل انڈیا تنظیم قائم ہو. لیکن وہاں دو سوچ تھی. ایک سوچ یہ تھی کہ آل انڈیا تنظیم جو بنے وہ گویا جماعت کی سرپرستی میں ہو باقاعدہ، چونکہ ہم لوگ کام کر رہے تھے جماعت کی سرپرستی میں، تو ہم لوگ یہی باتیں وہاں پیش کرتے رہے. لیکن کچھ لوگ وہاں تھے جو آزادانہ کام کرتے تھے، انہوں نے جو ہے ہندوستان میں جہاں جہاں اس طرح کی چھوٹی بڑی کوششیں ہو رہی تھی سب کو مدعو کیا. تو بنگال سے جو شریک ہوئے لوگ، MSA کے لوگ شریک ہوئے، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے نام سے. یہ امریکہ میں ایک مشہور تنظیم ہے ان کی، تو اس نام سے وہاں کام شروع کیا تھا انہوں نے بنگال میں. اور دوسری طرف کشمیر میں اسٹڈی سرکل کے نام سے ایک تنظیم تھی جو اب بھی قائم ہے. اسٹڈی سرکل کے نام سے وہاں تنظیم قائم ہے، اور اب اس میں صرف طلبہ نہیں ہیں بلکہ نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب ہیں اس اسٹڈی سرکل میں. تو لیکن اس وقت سب نوجوان تھے، سب طالب علم تھے، کوئی انجینئرنگ کا کوئی یا مختلف یہ تھے، تو یہ لوگ بھی وہاں شریک ہوئے. ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ آزاد ہونی چاہیے، بالکل کسی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو جماعت اسلامی. حالانکہ یہ سارے لوگ وہ تھے جو تحریک اسلامی کے لٹریچر سے متاثر تھے اور گویا دعوتی کاموں کے لیے جماعت اسلامی کا ہی لٹریچر استعمال کرتے تھے، چاہے وہ وہاں ہو، بنگال میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو یا کہیں اور ہو. تو اس طرح سے یہ گویا ایک وہاں یہ ڈسکشن کا موضوع بنا اور مسلسل یہ بات ہوتی رہی کہ اس کی کیا کوشش ہو. اس کوشش میں ہوا یہ کہ بالآخر یہ رائے بنی کہ بھئی اس میں آل انڈیا تنظیم بنائی جائے، لیکن سرپرستی اس کی جماعت کرے. اور اگر سرپرستی کے لوگ تیار نہیں ہیں سب لوگ، لیکن سب کو لے کر اگر شامل کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جماعت سے اس کا گرین سگنل حاصل کر لیا جائے، مطلب جماعت کا کانفیڈنس کم از کم ہمیں حاصل رہے. اگر ایسا ہو تو آل انڈیا تنظیم بنائی جا سکتی ہے. اس پر گویا بہار کی تنظیم نے بھی اتفاق کر لیا اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا. بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا کہ نہیں بالکل ہی آزاد ہونی چاہیے، وہ اپنے موقع پر قائم رہے، MSA والے یا وہاں کشمیر والے. لیکن بیشتر لوگوں نے، سبھی لوگوں نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ ایک آل انڈیا تنظیم قائم ہو جس کا گرین سگنل جماعت اسلامی ہند سے حاصل کیا جائے. تو اب وہاں ایک کمیٹی بنا دی گئی اس وقت، اور وہ کمیٹی 4 افراد پر مشتمل تھی، اس میں بھی میں ایک تھا.
تو وہ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ مرکزی مجلس شورا کے ارکان سے ملاقات کر کے ان کو اس بات کے لیے کنوینس کیا جائے اور امیر جماعت سے بھی ملاقات کی جائے بالآخر، اور اس بات پر کنوینس کیا جائے کہ ایک آل انڈیا تنظیم بنانے کی اجازت مل جائے، اور جماعت اس سلسلے میں گویا اس کی اجازت دے دے، اسی اجازت سے اتفاق کر لے، اس کی سرپرستی یا اس میں باقاعدہ اس کی کوئی تنظیمی شکل اس کی ضروری نہیں ہے رہے، یہ آزاد رہے، لیکن اس سلسلے میں یہ ہو۔ تو اب اس پر جو ہے گویا بات ہو گئی، تو ہم لوگوں نے کوششیں کی، لیکن جماعت اسلامی نے جو ہے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اس وقت مولانا محمد یوسف صاحب امیر جماعت تھے، اور انہوں نے ان کی طرف سے گویا مولانا افضل حسین صاحب مرحوم اس وقت قیم تھے، تو ہماری اس کمیٹی کو ان کا جو خط ملا ہماری کوششوں کے نتیجے میں وہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی ہند نے مرکزی مجلس شورا میں اس پر غور کیا، اس تجویز پر، لیکن اسے شرح صدر نہیں ہو سکا، تو گویا ہمیں گرین سگنل وہاں نہیں ملا۔ تو اس وقت ہم گویا اس کمیٹی سے اور اس کوشش سے پھر ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا بہار کی تنظیم نے، اور ایسی جو بھی تنظیمیں جو جماعت کی سرپرستی میں باقاعدہ کام کر رہی تھیں، انہوں نے بھی کئی تنظیموں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، لیکن بقیہ لوگوں نے اس کی کوشش جاری رکھی، اور بالآخر ایک آل انڈیا تنظیم بنا لی انہوں نے، وہ جماعت سے آزاد ایک آل انڈیا تنظیم بن گئی، اور اس سے آپ واقف ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے۔ تو یہ چیپٹر یہاں پر ابھی رکتا ہے، اب آگے پھر انشاءاللہ آگے بات ہو۔